آج فیصلہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس سارے نظام کے اندر کس طرح سے آپ کو شفافیت اور لانی ہے تاکہ لوگ اپنے طور پہ خود سمجھ سکیں کہ کیوں قیمتوں کا بڑھانا ناگزیر ہے، اور اگر ہم وہی کام کریں جو 2022 میں ایک حکومت نے کیا تھا تو اس کی قیمت کس طرح سے عوام کو مہنگائی کی شکل کے اندر سال ہا سال جھیلنی پڑتی ہے۔ تو کابینہ نے اور وزیر اعظم صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ریاست کو کسی خطرے سے لاحق کرے بغیر شفافیت اس نظام میں لانے کے لیے اوگرا کو اب سے یہ ذمہ داری دی جائے گی کہ روزانہ کی بنا کے اوپر وہ قیمتوں کا بین الاقوامی منڈی کے لحاظ سے فیصلہ کرے، اور نہ صرف پلیٹس کا وہ ریٹ جس کے مطابق دنیا کے اندر قیمتیں طے کی جاتی ہیں وہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر شائع کرے، پر اس کے ساتھ ساتھ اس قیمت کا جو آپ کے اور ہمارے لیے ہر پیٹرول پمپ کے اوپر نظر آتی ہے اس کے پیچھے وہ کون کون سے عنصر ہیں جن سے وہ قیمت کو بنایا جاتا ہے وہ بھی اوگرا کو کہا گیا ہے کہ عوام کے سامنے پبلش کرا کرے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کتنا ناگزیر ہے کہ ہم اس معاملے کو آگے شفافیت کے ساتھ لے کے چلیں، اور جو فیصلہ کر رہے ہیں تکلیف دہ ضرور ہوگا پر کس طرح سے وہ ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے لازم تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور جو میں عطا صاحب سے اجازت لے کے کرنا چاہوں گا کہ بہت سی گفتگو ہوتی ہے کہ شاید حکومت نے لیویز کا بوجھ بڑھاتے ہوئے عوام کو جو شہباز شریف صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ سارے کا سارا گراوٹ کا فائدہ عوام کو ہم منتقل کریں گے، کہیں اس کو روکا ہوا ہے۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا حکومت اپنے اس وعدے پہ آج بھی قائم ہے۔ جس طرح سے ڈیزل کی قیمت 520 روپے سے گرا کے آج 300 کے بینڈ کے اندر موجود ہے، اسی طرح پٹرول کی قیمت کے اندر بھی ایک بڑی گراوٹ 70-80 روپے کی آپ نے دیکھی ہے جب بین الاقوامی منڈی میں آئی، وہ منتقل کی گئی۔ پر جہاں تک لیوی کا معاملہ ہے، جو آپ کے بین الاقوامی معاہدوں کے تحت آپ کو اپنے بجٹ